السلام علیکم جی مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، کیا یہ پاکستان کا ایشو ہے یا پوری دنیا میں کہیں کسی اور ملک میں بھی ایسے کوئی واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے؟ کوئی جلوس وغیرہ نہیں ملتے یا کوئی قادیانی جو پینیٹریٹ کرتے ہیں آفیشل آفیسز میں یا کسی اور ورک پبلک پلیس میں؟ تو ادھر تو ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کا معاملہ یہ پوری دنیا کے اندر مسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ بے شک۔ اور جہاں پر بھی اس مسئلے کو چھیڑا جائے گا تو وہاں کے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر وہ اس اقدامات اٹھائیں۔ اور کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جب بھی کوئی گستاخی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ جو پاورفل آواز اٹھی ہے وہ پاکستان سے اٹھی ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی لوگ فرداً اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور وہ باتیں میڈیا پر بھی شو ہوتی ہیں اور ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے، کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے۔ اور یہ پاکستانیوں کو فخر کرنا چاہیے کہ جب بھی حضور کی حرمت کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جب کوئی قادیانی یا اس قسم کا کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرے گا تو ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں ہے، کسی کنٹری میں ہے، تو حضور کی ختم نبوت پر وہ پہرا دے۔ اور الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر جب بھی کوئی معاملہ بنا ہے تو سب سے پہلے جو آواز اٹھی ہے وہ پاکستان سے اٹھی ہے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہی صرف مسئلہ ہے، دوسرے ممالک میں بھی مسائل ہیں اور وہاں پر بھی مسلمان نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سنجیدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سوال ہے کہ جو ہمارے سٹنگ ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، اور اگر آپ کی کوئی ان سے بھی باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں، ٹی ایل پی میں آئیں، کیونکہ ہم بینگ مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کیا ان ایم این اے ایم پی ایس کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ٹی ایل پی میں داخل ہوں؟ ہماری تو دعوت ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ کسی ادنا سے ادنا ملازمت میں ہے، چاہے وہ ملک کے اعلیٰ کلیدی عہدوں پر فائز ہے، ہماری یہ دعوت تو ہر ایک مسلمان کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا ہے۔ ہم نے ہر کسی کو دعوت دی ہے، وہ ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، کسی محکمے کے افسر ہیں، ہم تمام سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کی غلامی کریں، حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور کی عزت پر بات کریں۔ عزت اسی کی ہوگی جس نے رسول اللہ کی عزت کی ہے، اور اس لیے اگر آج ہم مسلمان اٹھیں گے اور حضور کی عزت کی بات کریں گے تو ہمارا اسلام جو ہے ترقی کرے گا۔ اگر کافر ہمارے حضور کی عزت ہی نہیں کریں گے تو آپ مسلمانوں کی کیا عزت کریں گے، وہ مسلمانوں کے کیا حقوق ادا کریں گے؟ تو اس لیے ہمارا تمام تر جتنے بھی طبقات ہیں، شعبہ زندگی، تمام سے یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے اٹھیں۔ یہی موقع ہے، یہی وقت ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے اصل اقدار سے، مسلمانوں کو اصل کردار سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایم این ایز، ایم پی ایز آج جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو تو سورۃ اخلاص تک نہیں آتی، ان کو تو کلمہ تک نہیں آتا سیدھا پڑھنا، ان کو درود شریف سے ہی نہیں آتا، تو کیا وہ اسلام کو پھیلائیں گے؟ کیا وہ اسلام کی جو ہے باغ دوڑ سنبھالیں گے؟ وہ تو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے تو عیاشیاں ختم ہوتی ہیں، ان کے تو جو ہے ماحول ختم ہوتے ہیں اگر اسلام آتا ہے تو اس لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہے، وہ آئیں، آقا علیہ السلام کی دین کی خاطر اس میدان میں آئیں، ٹی ایل پی کا جو مشن ہے اس کو لے کر آگے چلیں۔ اور بابا جی فرماتے تھے کہ بھئی ایم این اے ایم پی ایز آئیں، ہم اقتدار میں آنے کے لیے نہیں ہیں، ہم نے تو دین تخت پہ لانا ہے، ہم تمہارے جوتے بھی پاؤں کے جوتے جو ہے نا وہ اپنے سر پہ اٹھائیں گے، اگر آپ کو کہو گے کہ پالش کرنے تو ہم پالش بھی کر دیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ کوئی آئے تو صحیح حضور کی عزت کے لیے، جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، ہم ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے ہمارا،
ہماری بات صرف یہ ہے کہ حضور کی عزت کی بات کریں. ہم ان کے جوتے بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کوئی آئے تو صحیح حضور کی عزت کے لیے. بہت بہت شکریہ جی. اور آخر میں مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جی؟ نوجوان ملک کی خدمت کریں,